بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران امریکہ کے امن معاہدے کی بات کریں گے، جس میں پاکستان کا کردار کلیدی رہا ہے، اور یہ کلیدی کردار جو ہے یہ اس کی ہم اب خود بات نہیں کر رہے، اس کی بات جو ہے خود صدر ٹرمپ نے کی ہے، مارکو روبیو نے کی ہے، اور جو گلف کے ممالک ہیں خاص طور پہ سعودی عرب انہوں نے کی ہے، ترکی نے، مصر نے، ان سب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا کردار اس میں کلیدی رہا ہے، اور اس کی ہر طرف سے تعریف کی جا رہی ہے۔ اب اس معاہدے میں کیا ہے اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کچھ کہہ سکتے، اور اس میں ابھی شاید کچھ وقت لگے گا ابھی بات سامنے آنے میں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی خبریں لیک کی جا رہی ہیں ان سے جو کچھ اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو بھی کچھ مل رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے جو مشقت اٹھائی ہے، جو جنگ لڑی ہے، جو جانیں اس میں گنوائی ہیں یا جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ رائے گاہ نہیں گئی ہیں، اور ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ امریکہ کے لیے بھی اس میں اچھی خبر ہے یہ کہ ہارمز کا جو ہے وہ کھل جائے گا، اس آبنائے سے عام ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گی، اور ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم نہیں بنائے گا، اس کا جو ہے وہ اس میں اندیا دیا جائے گا، اس کی تفصیلات جو ہیں بعد میں طے ہوتی رہیں گی۔ اب اس براڈ آؤٹ لائن میں، اب اس اسمپشن پہ کہ یہ باتیں درست ہیں، ہم کچھ تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران کو ایک حد تک جو اس کے 100 بلین سے زیادہ پیسے باہر پھنسے ہوئے ہیں، وہ سارے تو نہیں ملیں گے فوراً، لیکن بہت سارے پیسے جو ہیں جو قطر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کچھ 6 ارب ڈالر قطر میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ اور ممالک میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں، کچھ خود امریکہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو صدر جو ہے خود ریلیز کر سکتے ہیں، وہ تو ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ پیسے ایسے ہیں جن کے لیے کانگریس سے منظوری لینی ہوگی، وہاں صدر ٹرمپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ کچھ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس ہیں، ان کا جو ہے معاملہ وہ ٹیڑھا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہاں تک جاننے کے لیے کتنے پیسے ہیں، اتنے سال سے اگر پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ جو ہے وہ شرح سود کتنی بن چکی ہے، ایران کے کتنے پیسے ہیں، تو وہ اس میں ان سے ساری چیزیں طے کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن فوری طور پہ ایران کو کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ ملنے کی توقع ہے، تو یہ ایران اپنے جو پبلک ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سے پابندیاں اٹھ گئی ہیں، ان کا تیل کی جو برآمد ہے اس کو کھول دی جائے گا، امریکہ اپنا جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کر دے گا، ایران اپنی ناکہ بندی کو ختم کر دے گا۔ باقی اگبین اس کی جو تفصیلات ہیں پھر بھی طے ہوتے رہیں گے کہ ایران کا حق اقتدار اعلیٰ اس علاقے پہ ہے یا نہیں ہے۔ فیس شاید ایران ابھی وصول نہیں کرے گا، ٹول وصول نہیں کرے گا، اور صورتحال جو ہے کم از کم کچھ دن کے لیے وہ بالکل جو جہاں پہلے تھی وہاں چلی جائے گی، لیکن ایران اپنا حق جو ہے وہ استعمال شاید اس وقت تک نہیں کرے گا فوری طور پہ کہ وہ وہاں پر رکاوٹ کھڑی کرے اور لوگوں سے کہا کہ پہلے فیس دیں اور پھر جہاز گزرنے دیں گے، اس پہ فوری طور پہ ایسا شاید نہیں ہوگا۔ اور یہ امریکہ جو ہے اپنے عوام کو بیچ سکتا ہے، یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے اس کو ہارمز جو ہے اس کو کھلوا دیا ہے، وہاں سے ٹریفک کھلا چل رہا ہے، تو یہ بات دونوں کے لیے خوش آئند ہے۔ نیوکلیر کا جہاں پروگرام ہے، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اب نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتے۔ 2003 میں جب یہ ایران وار ہیڈ جسے کہتے ہیں، نیوکلیر وار ہیڈ کہتے ہیں، وہ بنا رہے تھے، اور علی خامنائی مرحوم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کو قتل کرنے کا ہتھیار ہے، تو یہ اس کا ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نان کمبیٹنٹس کو، معصوم شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں۔ ایٹم بم جو ہے وہ فوج کے خلاف تو استعمال نہیں ہوتا، ایٹم بم تو ہے شہروں پہ گرایا جائے گا۔ امریکہ نے بھی ناگاساکی اور پہ بم گرایا تھا، اور ہیروشیما میں بم گرایا تھا، 2 نیوکلیر بم گرائے تھے، تو شہری آبادی پہ گرائے تھے، اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا جو ہے وہ جنگی جرائم میں آتا ہے۔ تو ایران نے اس وقت سے بات سے جو ہے وہ اپنے نیوکلیر بم بنانے کا پروگرام ملتوی کیا ہوا، یہ کم از کم جو امریکی انٹیلیجنس ہے ان کی رپورٹس مسلسل یہی رہی ہیں۔ تو یہ اگر ایران یہ لکھ کے دے رہا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، آج نہیں بنائیں گے، کل بھی نہیں بنائیں گے، کبھی نہیں بنائیں گے،
تو وہ امریکہ جو ہے وہ اپنے عوام کو یہ چیز بیچ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیز خوش آئند ہے. امن معاہدہ ہو گیا ہے. امریکہ کو بھی جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ جنگ سے حاصل نہیں ہو رہے تھے. اب صرف یہی راستہ رہ گیا تھا کہ امن کے ذریعے جو ہے وہ کچھ لے اور کچھ دے کے اصولوں پر معاملہ طے کیا جائے. اب اس امن معاہدے پر ناراض کون ہے؟ اسرائیل ناراض ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ختم کیا جائے، ایران کی حکومت کو ختم کیا جائے، ایران کو تہس کر دیا جائے. اور جب تک کہ وہاں یہ حکومت ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ سارا ایران ملیاں میٹ نہ ہو جائے، تب تک جو ہے وہ نہ روکا جائے اور ایران کا وہی حال کر دیا جائے جو کہ لیبیا کا ہے، جو سوڈان کا ہے اور جو صومالیہ کا ہے. ایسا کرنا ممکن نہیں تھا. یہ سارا پروگرام بن چکا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. پروگرام یہی تھا، لیکن یہ نظر آ گیا کہ یہ حکومت نہیں جا رہی، تو اب اس لیے حکومت سے ہی ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن وہ اب اس کے خلاف ہیں. اور امریکہ کے اندر ایسے سرکردہ سیاسی رہنما موجود ہیں جو خود یہ کہتے ہیں، الزام کی بات نہیں ہے، اور خود ٹیلی ویژن انٹرویو میں نے کہا ہے کہ میں تو منتخبی اس لیے ہوں کہ اسرائیل کا دفاع کروں. امریکی سینیٹر امریکی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے، میں اس بات دہرا رہا ہوں، ٹیڈ کروز ان کا نام ہے، کہ میں تو منتخبی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اسرائیل کا دفاع کر سکوں. تو وہ ٹیڈ کروز صاحب ہیں، دوسرے لنزے گراہم ہیں. یہ دونوں جو ہیں وہ باقی سینیٹرز کی طرح بھی یہ بھی اسرائیل کے قریب ہیں. اسرائیل آئیپیک کا پیسہ ان کو ملتا ہے، لیکن یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ باقی دوسروں سے بڑھ کر جو ہیں وہ اسرائیل کے وفادار ہیں. اور انہوں نے آج ہی بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ یہ معاہدہ جو کیا جا رہا ہے یہ امریکی مفادات کے خلاف ہے اور ایران کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. بالکل وہی باتیں جو صدر اوباما نے جب JCPOA کیا تھا تو اس کے خلاف جو پورا شور مچا تھا، تو وہی باتیں اب یہ صدر ٹرمپ کے خلاف بارے میں شروع ہو گئی ہیں. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ان کی طرف سے جو ہے یہ اٹیک اور یہ کرٹیسزم شروع ہو چکا ہے. اب فی الحال یہ اٹیک امریکن سینیٹرز اور امریکن جو ہیں قانون دان کر رہے ہیں، امریکی سیاستدان کر رہے ہیں. ابھی خود اسرائیل کی لابی جو ہے انہوں نے اپنا کام جو ہے براہ راست شروع نہیں کیا. خود اسرائیل نے ان پہ ابھی تک اعتراض اپنا نہیں کیا. اور اس سے پہلے یہ بات بھی خبر بھی آ چکی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی تھی اور بڑی تلخ بات ہوئی تھی. نیتن یاہو بالکل خوش نہیں تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ معاہدہ کرنا ہے اور ان شرائط پہ کرنا ہے. اور تو اس صورتحال میں اب دیکھنا یہ کہ معاہدہ کب سامنے آتا ہے، سامنے آنے کے بعد اس کی کیا صورت بنتی ہے. یہ اس کو چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ اگلے 30 دن میں پھر باقی باتیں طے ہونی ہیں. 30 دن یا 60 دن ابھی وہ آئے گا کہ یہ انیشیل معاہدہ ہے. اور یہ بات ایران نے شروع میں کہی تھی کہ آپ پہلے ہرمز والا مسئلہ طے کر لیں، نیوکلیر والا چھوڑ دیں، اس میں بعد میں تفصیلات کریں گے، باقی جو باتیں ہیں تفصیل. تو ابھی لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ایک یادداشت پہ دستخط ہو جائیں گے. ایران اپنا جو ہے مدعا بیان کر دے گا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بعد میں طے ہوں گی. تو اگر یہ معاہدہ عمل درآمد ہوتا ہے، امریکہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو کانگریس میں بھی قبولیت ملتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. امریکہ کا جو ہے وہ ایک ناکام کہنا چاہیے ایک ایڈونچر تھا، جو کہ اس سے پہلے تمام امریکی صدر جو ہیں اس سے اعتراض کرتے رہے کہ ہمیں اس میں نہیں گھسنا. لیکن صدر ٹرمپ کو بار انہوں نے نیتن یاہو نے آ کے بریفنگ دی، اور وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو اس جنگ میں الجھایا. تو صدر ٹرمپ اس میں سے نکل رہے ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ساری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے. اور امید ہے کہ یہ اچھی خبر جو ہے سب کے لیے ہوگی اور اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا. بہت شکریہ اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارے سبسکرائبر بہت کم ہیں، ویورز کافی ہو جاتے ہیں لیکن سبسکرپشن جو ہے وہ کافی کم ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.